أعوذ بالله السميع العليم من غضب الجبار ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. إن الله بعث محمدا نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل، ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. سامعین وقار، ارباب فکر و دانش، سلسلہ گفتگو عقائد تشیع کے حوالے سے چل رہا ہے، اور آج گفتگو اس مقام پہ پہنچی ہے کہ ہم نے عقیدہ توحید کو بھی بیان کر دیا اور عقیدہ نبوت کو بھی بیان کر دیا۔ نبوت میں ہم نے دو چیزیں بیان کی، ایک ہم نے عقیدہ عصمت کو بیان کیا اور دوسرا ہم نے عقیدہ معراج کو بیان کیا۔ آج اسی سے آگے بات کو بڑھاتے ہیں کہ نبوت کے اختتام کے بعد آخر ایسی کون سی چیز انسانوں کے لیے ہو کہ وہ کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکے، یعنی انسانوں کے لیے کوئی ہدایت کا ایسا سلسلہ ہو کہ شیطان کبھی اس کو گمراہ نہ کر سکے۔ تو اس میں جو بنیادی چیز آتی ہے وہ مسئلہ ہے رسول خدا کی جانشینی کا مسئلہ۔ اب اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کو میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے ایک تمہید عرض کر دوں کہ جس طرح کل بیان کیا تھا کہ رسول خدا کا معصوم ہونا ضروری ہے، رسول خدا کی جگہ پر جو بھی آئے گا اس کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے، یعنی امامت و خلافت میں سب سے پہلی شرط ہے اس کا معصوم ہونا۔ اب جو رسول خدا کی جگہ پر آئے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے یا بندوں کا نمائندہ ہے؟ اگر تو بندوں کا نمائندہ ہوا تو اس میں بندوں جیسی صفات ہوگی، اگر وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا تو اس میں الہی صفات ہوں گی۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے جس کو ولی اللہ مانا ہے، جس کو ہم نے اللہ کا ولی مانا ہے، آیا وہ بندوں کا بنایا ہوا ہے یا اللہ کا بنایا ہوا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتا کون سا ایسا شخص ہے جو اللہ کا ولی بن سکتا ہے اور کون سا ایسا شخص ہے جو اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ توجہ چاہوں گا، جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے سب سے پہلے ہمیں ایک آیت پیش کی، کون سی؟ ان الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان ایک کام کرتا ہے، کون سا کام؟ کہ وہ اللہ کے اولیاء کے دل میں خوف پیدا کر دیتا ہے۔
یعنی اللہ کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان کے دل میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تو شیطان ہو گیا کامیاب تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اگر شیطان کامیاب نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا ولی۔ عصمت کے بعد دوسری نشانی یہ ہو گئی کہ اس کے دل میں کبھی خوف نہیں آتا۔ اب یہاں سے میں ایک نتیجہ دینا چاہوں گا، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا اس کے دل میں خوف نہیں ہوگا، کبھی اس چیز کا خوف، کبھی اس چیز کا خوف، کبھی سانپ کا خوف، کبھی بچھو کا خوف، اس کے دل میں خوف نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کے دل میں کسی بھی طرح کا خوف موجود نہیں ہوگا۔ تو اگر رسول اللہ کے ساتھ کوئی ایسا شخص موجود ہو اور رسول خدا اس کو کہے لا تحزن ان اللہ معنا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول کے کہنے کے باوجود اگر وہ پھر بھی ڈر جائے تو وہ بندوں کا ولی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پہلی نشانی، جو اللہ کا ولی ہوگا اس کے دل میں خوف نہیں ہوگا، لیکن جو شیطان کا ولی ہوگا اس کے دل میں خوف ہوگا۔ اب آگے دوسرے مقام پہ سورہ مبارکہ جمعہ میں اللہ نے یہودیوں سے کہا کہ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو کیا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو، اللہ ہمیں موت دے دے۔ اللہ نے آگے پھر جواب دیا اس کا، اللہ نے کہا لا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے ہم نے کون سے اعمال کر کے آگے بھیجے ہیں، تو لہذا یہ افراد ولی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کون ہوا اللہ کا ولی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں حزن ہوتا ہے نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کے جتنے بھی اولیاء ہیں نہ ان کے دل میں کوئی پریشانی ہوگی، نہ ان کے دل میں کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ ان کو کسی سے خوف ہوگا، نہ انہیں کسی سے پریشانی ہوگی۔ اب میں آگے یہ ابھی قرآن سے بیان کیا، تاریخ کے تناظر میں اس کو ثابت کروں گا کہ ایسا کون سا شخص ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جس کے دل میں کسی کا خوف موجود نہیں۔ تو اب نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا۔ پہلی نشانی اللہ کے ولی کی کہ وہ معصوم ہوگا، دوسری نشانی اس سے بڑا زمین پہ کوئی عالم نہیں ہوگا، تیسری نشانی اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ جب ہم نے تاریخ کے صفحات پلٹے اور تاریخ سے پوچھنا چاہا ہمیں بتاؤ ان نشانیوں کا حامل کون سا شخص ہے، تو تاریخ نے ہمیں صفین کا میدان دکھا دیا۔ اب تھوڑا سا بیدار ہونا پڑے گا، میں صفین سنانے لگا ہوں۔ ہاں، تاریخ نے ہمیں صفین کا میدان دکھایا، اور صفین کی تیاری کیسے ہوئی؟ کوفہ میں مولا نے اعلان کیا ہم حاکم شام سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، میرا جو لشکر ہوگا اس لشکر کا سپہ سالار ہوگا مالک اشتر۔ اور کون ہے یہ مالک اشتر؟ کوئی نوجوان نہیں ہے، 60 سال سے زیادہ عمر ہے مالک اشتر کی، کمر جھکی ہوئی ہے، کمر پہ پٹکا باندھا ہوا ہے، جنگ جمل میں آنکھ پہ تیر لگا تھا، آنکھ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ ارے ایسا شخص، اس کو علی نے انتخاب کیا، کیوں؟ علی کا جو حسن انتخاب ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے جو شیر ہوگا وہ شیر کا ہی انتخاب کرے گا۔ اب ایک مرتبہ مالک اشتر کو منتخب کیا،
मालिक अश्तर ने जंगी लिबास पहना, घोड़े पे बैठे। किसी ने कहा या मालिक कहाँ जा रहे हैं? मालिक ने मुस्कुरा के कहा अली का इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। अब अली की तैयारी किस अंदाज में है सुनिएगा, इंशाल्लाह नतीजा दे के जाऊँगा। अली तैयारी कर रहे हैं, खरामा खरामा कदमों के साथ अपने घर से निकले। रावी कहता है मैंने देखा अली का चेहरा बानूर पुरनूर, चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा और सफ़ेद रीश, चेहरे पे सफ़ेद दाढ़ी। अब अली जब एक मरतबा चले, रावी के दिल में कोई बात आई, उसने कहा या अली चेहरे पे अपनी दाढ़ी पे खिजाब कर लीजिए। तवज्जो हो, या अली अपने चेहरे पे खिजाब कर लीजिए, ऐसा ना हो शाम वाले समझे अली बूढ़ा हो गया है। अब अली ने जो जवाब दिया, कहा सुनो मैं बूढ़ा नहीं हो गया, आज मुझे एक मर्तबा मैदान में जा लेने दो। जब मैं अपनी जुल्फ़िकार निकालूंगा तो शाम वालों को पता चल जाएगा अली की ना हड्डियां कमज़ोर हैं, ना अली की तलवार को जंग लगा है। अब अली निकले हैं इस अंदाज से। अली सवार हुए दुलदुल पे, और किस तरह का था घोड़ा? सफ़ेद रंग का बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था। दुलदुल पे सवार होके चले। दुलदुल अजमत और शान और शौकत के साथ चल रहा है। क्यों? दुलदुल भी जानता है मेरा सवार कौन है। मैं कहूँगा ये दुलदुल इंसान नहीं है, घोड़ा है, जानवर है, लेकिन अली को पहचानता है। अब यहाँ पे एक जुमला कहने की इजाज़त दीजिए, ये जानवर हो के अली को पहचान रहा है। अब अगर कोई इंसान हो के अली को ना पहचाने तो वो घोड़े से भी बदतर है। चले हैं अली, अकेले नहीं चले। रिवायात में मिलता है अली के घोड़े के पीछे दो और घोड़े चल रहे हैं, और उन दो घोड़ों पे दो ऐसे हसीन जवान बैठे हैं कि फैसला नहीं हो पा रहा इनमें से ज़्यादा खूबसूरत कौन सा है। जाहिर है एक है हुसन, हुसन से है हसन, दूसरा भी इस कदर हसीन है, नाम है हुसैन। तो कहाँ पहचान हो दोनों में से हसीन कौन सा है? फिर रावी कहता है मैंने दो अफराद और देखे, एक घोड़ों के आगे चल रहा है, दूसरा इन दो घोड़ों के पीछे चल रहा है। एक नौजवान है, एक ज़रा जवान है। दोनों घोड़े पे नहीं चल रहे, पैदल चल रहे हैं। जो आगे चल रहा है उसका नाम है मोहम्मद हनफिया, जो पीछे चल रहा है उसका नाम है अब्बास इब्न अली। अब जब एक मर्तबा मैदान में पहुंचे, सिफीन के लश्कर की तादाद बता दूं, अली के लश्कर की तादाद थी 20,000, हाकिम शाम के लश्कर की तादाद थी 80,000। अब 20,000 का लश्कर चला है 80,000 के लश्कर से मुकाबला करने के लिए। ये तो मैंने अली के लश्कर का बता दिया, दूसरे लश्कर की सुन लें। वो लश्कर बड़े बड़े सूरमाओं पर मुश्तमिल था जो शाम से आए थे। अब इन 80,000 अफराद को जो लेके आया था खुद मैदान में नहीं था, छुपा बैठा था। अब मैदान में जो खड़े थे बड़ी बड़ी तलवारें लेके खड़े थे, कोई नेज़ा लेके खड़ा था, कोई तीर कमान लेके खड़ा था, हर कोई अपने अंदाज में मैदान में खड़ा था, लेकिन सबकी जुबान पे एक ही लफ्ज़ था, इस लश्कर में हैदर कौन है? मैं कहूँगा शाम से जितना भी लश्कर आया वो सारे का सारा लश्कर हैदर हैदर कर रहा था। अब मैंने यहाँ पे कुरानी आयत की तत्बीक की है, नतीजा देने जा रहा हूँ। अब देखें मैंने क्या कहा था, जो अल्लाह का वली होगा उसके दिल में खौफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और वाज़ेह हो गई कि जो अल्लाह का वली होगा ना ये कि उसके दिल में खौफ नहीं, बल्कि उसका खौफ दूसरों के दिल में होगा।
اس کی واضح گواہی میدان صفین ہے۔ علی کا خوف ہر ایک کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے۔ اب مولا ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ آپ جانتے ہیں علی نے جتنی بھی جنگیں کی پیدل جنگیں کی ہیں، کسی جنگ میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے، لیکن صفین میں گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ایک مرتبہ ذوالفقار کو بے نیام کر کے ہوا میں لہرایا۔ اب سامنے جو 80,000 کا نمک حرام لشکر تھا، اس نے دیکھ کے کہا ان میں سے حیدر کون ہے؟ تو کوئی بولا وہ جو سامنے 2 منہ والی چمکتی تلوار نظر آ رہی ہے وہی حیدر ہے۔ اب ایک مرتبہ جب علی چلنے لگے، کسی نے کہا علی نے زرہ نہیں پہنی، امام حسن سے کہا زرہ نہیں پہنی۔ امام حسن آئے اپنے بابا کے پاس، کہا بابا جان لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے زرہ نہیں پہنی۔ اب مولا کا جواب سنیے، کہا اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے بیٹے حسن، زرہ وہ پہنتا ہے جس کو موت سے ڈر لگتا ہو۔ علی کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ علی موت پہ جا پڑے یا موت آ کے علی پہ ٹوٹ پڑے۔ علی کے لیے مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے الفاظ میں کہوں موت تو وہ چیز ہے جو علی سے فرار کرتی ہے۔ اب ایک مرتبہ علی چلنے لگے تو محمد حنفی آگے بڑھے، کہا بابا جان اگر میدان جنگ میں آپ کو کہیں تلاش کرنا ہو تو کہاں ڈھونڈوں؟ ولی خدا کی شان بتا رہا ہوں۔ کہا ہے بابا جان میدان میں اگر کہیں آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈوں؟ تو مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پہ پاؤ گے، اس لیے کہ علی کی یہ شان ہے کہ وہ دشمن کے پیچھے بھاگتا نہیں اور دشمن کبھی اس سے پیچھے بھاگتا نہیں، جو بھی سامنے آتا ہے ذوالفقار اس کو کاٹ دیتی ہے۔ میں اپنے الفاظ میں کیوں نہ کہوں، علی گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں جو ذوالفقار کے سامنے آ جاتا ہے میں ذوالفقار کا صدقہ اتار کے پھینک دیتا ہوں۔ اب چلے ہیں علی، لشکر والوں سے کہا کوئی میرے ساتھ نہ آئے، میں اکیلا جاؤں گا، شام والوں کو دکھاؤں گا علی بوڑھا نہیں ہوا ہے۔ اب ایک مرتبہ مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا اے میرے دلدل، وہ سامنے لشکر کی جو انتہا نظر آ رہی ہے وہاں پہ لے جا کے مجھے ایک مرتبہ واپس لے گیا۔ اب ذوالجناح نے اتنی رفتار بنائی، روایات میں ملتا ہے ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ دلدل دوڑ رہا ہے بلکہ لگ رہا تھا دلدل پرواز کر رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ جب ذوالفقار چمکی، سر کٹنے شروع ہوئے، کوئی دائیں بھاگنے لگا، کوئی بائیں بھاگنے لگا، کوئی تلوار سمیت بھاگنے لگا، کوئی تلوار پھینک کے بھاگنے لگا، کوئی گھوڑے سمیت بھاگنے لگا، کوئی گھوڑا چھوڑ کے بھاگنے لگا۔ کسی نے کہا یا علی ذوالفقار تو اپنی جگہ رکی ہوئی ہے، پھر سر کیسے کٹ رہے ہیں؟ تو علی نے فرمایا ذوالفقار کو میں اپنے ہاتھوں سے روک رہا ہوں، ذوالفقار کو میں روک رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جب وہاں سے ہو کر آئے، اب وہ جو سارا لشکر حیدر 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 کر رہا تھا، سارے لشکر میں الحفیظ والعما کی صدائیں بلند ہوئی، کوئی دائیں بھاگنے لگا، کوئی بائیں بھاگنے لگا۔ ایک مرتبہ لشکر میں جب شور ہوا حیدر آ گیا، پھر کسی کو پناہ نہ ملی۔ ایک مرتبہ مولا واپس آئے، آگے اپنے اصحاب سے کہا ہاں کون کہہ رہا تھا کہ علی بوڑھا ہو چکا ہے؟ علی کے اندر آج بھی وہی جان ہے جو غزوہ بدر میں تھی، جس طرح غزوہ بدر میں علی لڑا کرتا تھا آج بھی ویسے ہی لڑ رہا ہے۔ یہ ہے ولی خدا کی شان۔ اب یہ اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ وقت ہے میں ایک اور عقیدہ اس کے ساتھ پیش کر دوں۔ عقیدہ جانشینی کے بعد جو بنیادی
عقیدہ ہمارا ہے تشیع کا، وہ ہے عقیدہ مہدویت۔ کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ مہدویت۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے اور امام انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے۔ اب جب سے امام پردہ غیب میں گئے ہیں تب سے لے کر آج تک کئی افراد نے جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہمارے پاس کئی مثالیں موجود ہیں، دنیا کے کئی حصوں میں دعوے ہوئے، کئی افراد نے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں۔ پاکستان میں بھی کئی دعوے ہوئے۔ پچھلے سال ایک شخص تھا بیچارہ، اس نے دعویٰ کیا تھا میں مہدی ہوں، سامنے اس نے کاغذ رکھا تھا، اسے دیکھ کے پڑھ رہا تھا۔ 4 دن بعد بیچارہ گرفتار ہو گیا امام مہدی۔ بہرحال یہاں پہ ایک واقعہ نقل کرنا چاہوں گا کہ کسی بزرگ عالم دین نے بیان کیا، جب نیا نیا پاکستان بنا تھا، توجہ ہے نا باب آپ کی، جب نیا نیا پاکستان بنا تو ایک شخص نے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں۔ اب وہ عالم دین اس کے پاس گئے، کہا میں تصدیق تو کر کے آؤں، یہ کیسا مہدی ہے؟ اس سے پوچھا ہاں جی مجھے پتہ چلا ہے آپ نے دعویٰ کیا ہے میں مہدی ہوں۔ اس نے کہا دعویٰ کیا کیا؟ میں مہدی ہوں۔ کہا اچھا تو ثابت کیجئے۔ کہا کیسے ثابت کروں؟ اس سید عالم دین نے سوال کیا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ آگے سے کہتا ہے سوچ سمجھ کے پوچھنا میں مہدی ہوں، سوچ سمجھ کے پوچھنا میں مہدی ہوں۔ کہا میں ایک ہی سوال پوچھوں گا، تم نے جو دعویٰ کیا ہے میں مہدی ہوں اور یہ بات بھی تم جانتے ہو جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں یا اللہ کی جانب سے آنے والے ائمہ ہوتے ہیں ان کو کبھی آگ کچھ نہیں کہتی۔ تمہارے پاس یہ تندور جل رہا ہے، تم بھی آگ کے پاس چلو، میں بھی آگ کے پاس چلتا ہوں، تم بھی تندور میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی تندور میں چھلانگ لگاتا ہوں۔ تم نے تو دعویٰ کیا ہے میں مہدی ہوں، لیکن میں ایک سید ہوں لیکن گناہگار ہوں۔ آگ میں چھلانگ لگا کے دیکھ لیتے ہیں سید کون ہے مہدی کون ہے۔ اب جب اس نے بات سنی تو پریشان ہوا، کہا میاں پاگل ہو، مجھے مروانا چاہتے ہو؟ میں آگ میں کیوں چھلانگ لگا کے اپنی جان دوں؟ اب یہاں پہ ایک حدیث نقل کرنا چاہوں گا رسول خدا کی۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا جب آخری زمانہ ہوگا، جب میرا مہدی ظہور کرے گا، اس وقت ایک حق ہوگا، باقی ساری چیزیں باطل ہوں گی۔ تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ اس زمانے میں حق کو پہچاننا تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو رسول خدا نے فرمایا نہ، اس زمانے میں حق کو پہچاننا بہت آسان ہوگا، اس لیے کہ حق ایسے سامنے آ جائے گا جیسے سورج چمک کے سامنے آ جاتا ہے، اور جب حق سامنے آ جائے گا باطل ایسے چھپ جائے گا جیسے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ اور پھر رسول خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا حق اس روز ایسے چمکے گا جیسے غدیر میں حق چمکا تھا، جیسے غدیر میں لوگوں نے حق چمکتا ہوا دیکھا تھا۔ جب میرا مہدی ظہور کرے گا تب بھی حق ویسے ہی چمک رہا ہوگا۔ کئی افراد نے دعوے کیے اور اپنے دعووں میں ناکام رہے، کوئی بھی خود کو ثابت نہ کر سکا، اور کیسے ثابت کر سکے گا؟ اب میں یہاں پہ فقط ایک واقعہ نقل کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں۔ رسول خدا کی حدیث ہے، صحیحین میں نقل ہوئی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں نقل ہوئی ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے 12 اوصیاء ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، کلہم من قریش، اور سارے کے سارے قریش سے ہوں گے۔ توجہ چاہوں گا، رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے 12 اوصیاء ہوں گے، سارے کے سارے قریش سے ہوں گے، ان کا جو آخری ہوگا وہ مہدی ہوگا۔ اب جو تھا نا مامون الرشید، 8ویں امام کا قاتل، خدا اس پہ لعنت کرے، مامون الرشید نے جب امام علی رضا کو اپنا ولی عہد بنایا تو اس کے ذہن میں ایک شیطانی سوچ آئی،
میرے پاس اقتدار بھی ہے، میرے پاس حکومت بھی ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے۔ رسول خدا نے جو فرمایا تھا کہ میرا آخری جانشین مہدی ہوگا، وہ میری نسل سے ہوگا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھ دیا۔ اب سوچ دیکھیے گا، اس نے کہا میرے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، تو ظاہر ہے جب میرا بیٹا مہدی ہوگا اس کے پاس حکومت ہوگی، لوگ کہیں گے یہی مہدی ہے۔ اب جو ضعیف العقیدہ لوگ تھے انہوں نے یقین کرنا شروع کر دیا اور اس کو مہدی ماننا شروع کر دیا۔ اب اس کی سوچ بڑی شیطانی تھی، وہ جب بھی دربار میں بیٹھتا بلند آواز سے کہتا مہدی، سارے دربار والے متوجہ ہو جاتے کہ یہ کس کو بلا رہا ہے۔ اب جیسے ہی وہ کہتا تھا مہدی، دربار میں چونکہ امام علی رضا موجود ہوتے تھے، امام کی ذمہ داری ہوگی تھی مہدویت کو بچانا۔ اب جیسے ہی وہ کہتا تھا مہدی، امام فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے سر کو ہاتھ پہ رکھ کے کہتے تھے اجل اللہ فرجا، اللہ اس کے ظہور میں تعجیل کرے، اللہ اس کا ظہور جلدی کرے۔ تو دربار میں بیٹھے کسی شخص نے کہا کہ مولا، آپ جو سر پہ ہاتھ رکھ کے اور کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے ہیں، آپ تو مہدی کے جد ہیں، آپ تو مہدی کے دادا ہیں، آپ ایسے کھڑے ہو کر تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ تو امام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ امام نے کہا یہی بات تو مامون کو اور سارے دربار والوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مہدی وہ ہے کہ جس کے دادا بھی اس کی تعظیم میں کھڑے ہو کر اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہ جس مہدی کو بلا رہا ہے، کبھی بازار سے پٹ کے آتا ہے، کبھی ماں سے ماں کھا کے آتا ہے، کبھی اس کا باپ اس کے کان نوچتا ہے، کبھی یہ بھائیوں سے کشتی کرتا ہے۔ ارے یہ پٹنے پٹانے والے مہدی نہیں ہوا کرتے۔ میں ان کو یہی بتا رہا ہوں، مہدی وہ ہے کہ جس کا ظہور انشاءاللہ جلد ہوگا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ مہدویت۔ بس عزیزان محترم، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہی، انشاءاللہ گفتگو کو یہی سے آگے مزید عقائد کے حوالے سے بڑھائیں گے۔ آج 5 محرم آ گئی، اور آج کا روز منسوب ہے کچھ ایسے شہزادوں کے ساتھ کہ جن کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے۔ کون ہے یہ شہزادے؟ یہ زینب و عبداللہ کے لخت جگر ہیں۔ اب جب مدینے سے روانگی کا وقت آیا، ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا عبداللہ، میرے بابا علی نے جب آپ کے ساتھ عقد کیا تھا تو ایک شرط رکھی تھی کہ جب زینب کا بھائی حسین اس کو سفر پہ ساتھ لے جائے تو اس کو منع نہ کرنا۔ عبداللہ نے کہا ہاں مجھے وہ شرط یاد ہے۔ تو بی بی نے کہا عبداللہ وہ وقت آ گیا ہے، میرا بھائی کربلا جا رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ جانا ہے۔ اب جناب عبداللہ نے منع تو نہیں کیا، لیکن ڈکے چھپے الفاظ میں کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی خدمت کی ضرورت ہے۔ اب بی بی جو اتنے عظیم مقام پہ فائز تھی، عبداللہ کی بات کو سمجھ گئی، کہا عبداللہ اگر تم روک دیتے ہو تو زینب کربلا نہیں جاتی، لیکن عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، زینب حسین کے بغیر مر جائے گی۔ عبداللہ نے کہا ہاں میں یہ کیفیت سمجھتا ہوں، جیسے ہی شام ڈھلتی ہے زینب تم تڑپنے لگ جاتی ہو جب بھائی سے ملنے کا وقت آتا ہے۔ جاؤ زینب، میں نے اجازت دے دی۔ اب بی بی ایک مرتبہ جب اپنے گھر سے باہر نکلی، جناب عبداللہ پیچھے آئے، کہا زینب اگر جا رہی ہو تو ساتھ میں ہمارے 2 بیٹوں کو بھی لیتی جاؤ، اگر جنگ ہو گئی تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، دوسرے کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ بس عزادارو، میں نے
باقی ساری باتیں چھوڑ دی، شب عاشور آ گئی۔ اور شب عاشور کا کیا منظر ہے، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ اسی طرح کا منظر بی بی زینب کے خیمے میں بھی ہے کہ بی بی اپنے بچوں کے بالوں کو سنوار رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے میرے شیرو، کل جب وقت آئے نا تو سب سے پہلے تم میدان میں جانا، میں نہیں چاہتی کہ تم سے پہلے میرے بھائی کا اکبر میدان میں چلا جائے۔ بس عزادارو، بی بی ابھی وصیت کر رہی تھی اور ایک جملہ کہا بی بی نے، کہا اون محمد مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری رگوں میں علی کا خون ہے، تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے، تم لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ گے، لیکن اون محمد ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی فرات سے پانی نہ پینا، اس لیے کہ اگر تم نے پانی پی لیا تو یہ بات یاد رکھنا تمہارے ماموں کے بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، خبردار وہاں سے پانی نہ پینا۔ بس عزادارو، یوم عاشور آیا، دونوں شہزادے بڑے آقا حسین کے پاس جا کے اجازت طلب کی، کہا ماموں جان اجازت ہے ہم میدان میں جائیں؟ مولا نے کہا نہیں میرے بچوں، تم میری بہن زینب کی نشانی ہو، میں نہیں چاہتا تم میدان میں جاؤ۔ اب اون محمد پریشان ہو کے ماں کے پاس آ گئے، کہا اماں ماموں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ بی بی نے کہا ایک مرتبہ ذرا میرے بھائی عباس کو بلانا۔ اب عباس خیمے میں نہیں آئے، باہر کھڑے ہو کر کہتے آقا زادی آپ نے عباس کو یاد کیا ہے؟ بی بی نے کہا ہاں عباس ذرا میرے بھیا حسین کے پاس جاؤ اور کہو حسین تمہیں زینب کے حق کا واسطہ ان دونوں کو جانے کی اجازت دے دو۔ اب یہ درد بھرا جملہ جب کہا نا حضرت عباس نے مولا حسین کو، تو مولا حسین خیمے میں آئے، کہا زینب میرا دل نہیں مانتا کہ اون محمد کو بھیج دوں، کیا پتہ عبداللہ دل سے راضی نہ ہو۔ بی بی نے کہا نہیں، عبداللہ نے مجھے خود کہا ہے اگر مشکل وقت آ جائے اون محمد کو قربان کر دینا۔ اب کس انداز میں چلے ہیں یہ شہزادے؟ ایک کو آقا حسین نے سوار کیا، دوسرے کو مولا عباس نے سوار کیا، دونوں شہزادے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے میدان کی جانب جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کو کہتا ہے تم میمنے سے حملہ کرنا، میں میسرے سے حملہ کروں گا، دونوں لشکر کو چیرتے ہوئے قلب لشکر میں جا کے ملیں گے اور جو ماموں کا دشمن ہے نا عمر سعد اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ بس عزادارو، دونوں شہزادے لڑتے لڑتے جب قلب لشکر میں پہنچنے لگے، عمر سعد نے دیکھا کہ یہ شہزادے بہت قریب آ چکے ہیں، ایک مرتبہ اعلان کیا، کہا سارا لشکر مل کے ان دو شہزادوں پہ حملہ کر دے۔ اب ایک مرتبہ جب سب نے مل کے حملہ کیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، روایات میں یہ بات ملتی ہے ایک شہزادے کے سر میں نیزہ لگا اور دوسرے شہزادے کے سر میں تلوار لگی۔ اب ایک شہزادے کی روح اسی وقت پرواز کر گئی لیکن دوسرے میں جان ابھی باقی تھی۔ ایک مرتبہ زین سے زمین پہ آئے، کہا ماموں جان ہم دونوں کی مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ آقا حسین جب میدان میں پہنچے، آگے دیکھا تو محمد کی جان ابھی باقی تھی، اس کے سر کو گود میں رکھا، محمد کے لب ہل رہے تھے۔ آقا حسین نے سنا تو محمد کی صدا آ رہی تھی، کہا ماموں جان جا کے اماں کو ہمارا سلام کہیے گا اور کہیے گا ہم نے فرات سے پانی نہیں پیا، ہم نے آپ کا وعدہ وفا کر دیا ہے، اماں سے کہیے گا آپ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے دونوں لاشوں کو اٹھایا، خیام میں لا کے دونوں لاشوں کو رکھا، بیویوں نے ماتم شروع کیا۔ آقا حسین نے جب نظر دوڑائی کہیں پہ بھی اون محمد کی ماں نظر نہ آئی۔ بی بی فضا سے کہا جاؤ زینب کو تو بلا کے لاؤ۔ بی بی زینب جب آئی ہیں آ کر لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئی اور بلند آواز سے کہتی ہیں میرے اون محمد تم تو اس دنیا سے چلے گئے، اب زینب کے پاس کیا بچا ہے کہ اپنے بھائی حسین پہ قربان کر دے۔ بس عزادارو، شہادتیں ہو گئی شہزادوں کی۔ 11 محرم کا دن آیا،
جب قافلے کو سوار کیا گیا نا بن پلان ناکوں پر، اور کہاں سے گزارا گیا؟ شہیدوں کے درمیان سے گزارا گیا۔ اب بی بی نے ایک مرتبہ جب دو چھوٹے چھوٹے لاشیں دیکھے تو اپنی آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر کے نظریں جھکا کے کہا اونو محمد الوداع، ماں جا رہی ہے۔ اونو محمد کو پرسہ نہ دیا، اونو محمد کو الوداع کر کے بی بی چلی گئی۔ شام تک بی بی نے جتنے بھی مصائب پڑھے، اپنے بھائی حسین کے مصائب پڑھے، اپنے بچوں کا کبھی ماتم نہ کیا۔ جب شام سے رہائی ملی، مولا سجاد نے شرط رکھی کہ شہداء کے سر واپس کیے جائیں۔ ایک مکان میں شہداء کے سر آنے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا سر آیا، رباب آگے بڑھی، برقعے کا دامن پھیلایا، اصغر کے سر کو گود میں لیا۔ پھر ایک مرتبہ نوجوان کا سر آیا، جناب ام فروا آگے بڑھی، قاسم کے سر کو گود میں لیا۔ پھر ایک جوان کا سر آیا، بی بی ام لیلہ آگے بڑھی، اکبر کے سر کو گود میں لیا۔ عزادارو سنو گے جملہ، ایک مرتبہ دو چھوٹے چھوٹے سر آئے لیکن کوئی بھی بی بی بولی نہیں، ساری بیبیاں خاموش ہیں۔ سب بیبیوں نے زینب کی طرف دیکھا۔ بی بی نے ایک مرتبہ دونوں سروں کو دیکھا۔ سروں کو دیکھنے کے بعد بی بی نے نظریں جھکا لی۔ جو سر لے کر آیا تھا اس نے کہا ان دو سروں کی وارثہ کون بی بی ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوسری بار پوچھا ان سروں کی وارثہ کون بی بی ہے؟ کوئی بی بی نہ بولی۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا اگر کوئی مجھے یہ جواب نہیں دیتا تو کم سے کم اتنا بتا دو ان کی جو ماں تھی کیا وہ زندہ ہے یا شام غریبہ خیموں میں جل کے مر گئی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی بی بی فضا نے جملہ سنا، اٹھ کے آئی، کہا یہ دو سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بچے ہیں۔ دونوں سروں کو لیا، بی بی کے پاس آئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بی بی آخری بار تو بچوں کو الوداع کہہ دو۔ ایک مرتبہ بی بی نے نظریں اٹھائی، کہا فضا میں علی کی بیٹی ہوں، جو چیز خدا کی راہ میں صدقہ دے دی جائے وہ پھر واپس نہیں لیا کرتی۔ عزادارو رہائی مل گئی۔ ایک مرتبہ جب قافلہ کربلا میں آیا، کربلا میں سب کی قبروں پہ گئی، بی بی نے سب کو پرسہ دیا، اپنے بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئی۔ جب ایک مرتبہ قافلہ مدینے کو چلنے لگا، بی بی کو تو چھوٹی چھوٹی قبریں نظر آئیں، دیکھ کر کہا اونو محمد خدا حافظ، ماں مدینے واپس جا رہی ہے۔ عزادارو بس آخری جملہ، ایک مرتبہ بی بی مدینے میں آئی، مدینے میں آنے کے بعد روضہ رسول پہ آئی، نانا کو حسین کا پرسہ دیا، اونو محمد کا نام نہ لیا۔ ماں کے روزے پہ آئی، اپنے بچوں کا پرسہ نہ دیا۔ ایک مرتبہ آقا حسین کے گھر میں آئی اور کہا بیبیو مجھے حسین کے علاوہ اور کسی کا پرسہ نہ دینا۔ عزادارو تھوڑی سی دیر گزری تھی، مولا سجاد آئے، کہا پھپھی اماں آپ کو جناب عبداللہ نے اپنے گھر بلایا ہے۔ اب جب ایک مرتبہ بی بی چلنے لگی، کلیجہ منہ کو آنے لگا، دل تڑپنے لگا، آخر ماں تھی کیسے رہ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ بی بی جیسے ہی چلی ہیں، اپنے گھر میں آئی ہیں، جیسے ہی بی بی صحن میں داخل ہوئی، بی بی کو دو چھوٹے چھوٹے جائے نماز نظر آئے۔ بی بی نے دیکھ کے کہا ہائے میرے اولا محمد، ارے ماں تمہارے بغیر کیسے جیے گی؟ ارے تمہارے بغیر ماں کا گزارا کیسے ہوگا؟ تھوڑی ہی دیر میں جناب عبداللہ آئے، دیکھ کر کہا اے بی بی آپ کون ہیں؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا عبداللہ پہچانا نہیں، میں زینب ہوں۔ جناب زینب کا نام سنا، عبداللہ گش کھا کے گرے۔ جب گش سے آفاقہ ہوا تو کہا عبداللہ اونو محمد کی شہادت برداشت نہ کر سکے، کہا نہیں زینب اونو محمد کو شہید ہونا تھا، وہ راہ خدا میں شہید ہو گئے، مجھے دکھ اس بات کا ہے۔ زینب یہ تو بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں رسن کے نشان کیسے ہیں؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا شام کا بازار، کوفہ کا دربار، باغیوں کے نعرے تھے، سب کہہ رہے تھے پتھر مارو علی کی بیٹیاں۔ ایک مرتبہ کہا عبداللہ تم تو رسن کے نشان برداشت نہ کر سکے، ذرا جا کے سید سجاد سے پوچھو، ارے جس نے میری ردا اترتے دیکھی، ارے سید سجاد سے پوچھو جس نے میرے بازو میں
منہ دیکھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔